أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، باب ختم نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، خلق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت شاہکار تخلیق قدرت، قسیم نعمہ جنت شہنشاہ دین و ملت حضور جان رحمت، تاجدار کائنات شان کائنات جان کائنات رحمت کائنات اصل کائنات مقصد کائنات منبع کائنات ملجع کائنات زینت بزم کائنات روح کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد مقتدر سادات کرام علماء ذوی الاحتشام حاضرین و سامعین مقرر، اللہ کا شکر ہے کہ آج ایک پاکیزہ نشست جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری لگوانے والی انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری وفا حضور کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ مختصر حاضری ہم سب کے حق میں بالخصوص منتظمین کے حق میں قبول فرمائے۔ مجھے یہاں حاضر ہو کر بڑی خوشی ہوئی، جید علماء حفاظ اور بہت ہی سینئر لوگ جلوہ گر ہیں، اللہ تبارک و تعالی علماء حقہ کا سایہ بے دراز فرمائے، اور علماء کی محبت سے سینے بھر جائیں تو یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ جس پہ رب کرم کرتا ہے اس کے سینے سے بغض نکال دیتا ہے، اس کے سینے کو اللہ نرم کرتا ہے۔ حضور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشکوٰۃ شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ میں نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ جس شخص کے سینے میں علماء حق کی محبت ہے اسے مرتے دم ضرور کلمہ نصیب ہوگا۔ علماء سے پیار رکھیے۔ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ علماء کی اسماء مبارکہ دے دیے جائیں تاکہ وظیفے کے طور پر کر لیا جائے۔ حضرت شاہ جی اللہ پاک آپ کو برکات عطا فرمائے۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، چور ہمیشہ چوکیدار کو پہلے ٹارگٹ کرتا ہے، چوکیدار کو مارتا ہے، تو چوکیدار پر حملہ کر کے پھر چوری کرتا ہے۔ رسول اللہ کے دین کے چوکیدار
یہ محراب و منبر کے وارث لوگ ہیں۔ پیار کیجیے، محبت کیجیے، حسن ظن رکھیے۔ اللہ پاک ہمیں دین متین کی خدمات، محبت اور اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد شریف اور عقیدہ ختم نبوت کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس حوالے سے چند ضروری باتیں آپ کی بارگاہ میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میلاد شریف کی حقیقت کیا ہے اور میلاد شریف کا عقیدہ ختم نبوت سے کیا تعلق ہے؟ پہلے ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ میلاد کی حقیقت کیا ہے۔ میلاد شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ذکر پاک کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے حوالے پیش کرنا، حضور کے ذکر کی مجلس سجانا۔ اس زمن میں حضور کے آبا کا ذکر ہو جائے، حضور کی اولاد کا ذکر ہو جائے، حضور کے ازواج، اصحاب، دیگر نسبتوں کا ذکر ہو جائے، یہ میلاد کی حقیقت ہے، یہ اصل میلاد ہے، حضور کا ذکر، حضور کی عظمت کا بیان۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ دو چیزیں اکٹھی چلتی ہیں، ایک انتظام چلتا ہے اور ایک ذکر مصطفیٰ چلتا ہے۔ میلاد کی حقیقت اور اصل ذکر مصطفیٰ ہے، باقی انتظام ہے، جیسے ساؤنڈ ہے، سٹیج ہے، شامیانے ہیں، گلیاں سجائی جاتی ہیں، انتظام اور انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ آداب، جیسے نکاح اصل ہے، نکاح کے اندر کیا چیز ہے؟ حق، مہر، دو گواہ اور ایجاب و قبول، بس۔ اگر استطاعت ہے تو آپ دوسرے دن ولیمہ کر لیں، سنت مبارکہ ہے، لیکن نکاح کے لیے ضروری نہیں، ضروری وہی تین چیزیں۔ اب اس کے انتظامات ہیں کہ مہمانوں کو بلانا ہے، بٹھانا ہے، کھلانا ہے، اس کے لیے میرج ہال ہے، مارکی ہے، دیگر انتظامات ہیں، میرج لانچ وغیرہ ہیں، یہ سارے انتظامات ہیں، لیکن اصل اپنی جگہ قائم رہے گی۔ انتظامات وقت کے ساتھ بدلتے رہیں گے، انتظام ایک جیسے نہیں رہیں گے۔ آپ جس مسجد میں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مسجد اور ایک مرکز ہے، آپ کی دینی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے، لیکن آج سے 100 سال پہلے چلیے، شاید یہاں پنکھا نہ ہو، شاید یہاں اے سی نہ ہو، یہاں ٹائل نہ ہو، لیکن اصل مسجد شروع سے ہے، جب سے بنی ہے، انتظام بدلتا رہا ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ حج کرتے ہیں، اللہ آپ سب کو اور مجھے نصیب فرما دے۔ جب ہم حج کرتے ہیں تو حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ہے، میدان عرفات میں ٹھہرنا ہے، طواف زیارہ ہے، مینا مزدلفہ میں قیام ہے، تو وہ سارے کا سارا حج ہے، 1400 سال سے لے کر آج تک وہی اصل ہے۔ باقی انتظامات ہیں، پہلے گھوڑوں پر، جانوروں پر سواری تھی، آج ہوائی جہاز، بحری جہاز، فراٹے مارتی گاڑیاں ہیں، انتظام بدلا ہے، اصل نہیں بدلی۔ غور کیجیے گا، میں نوجوان کثرت سے بیٹھے ہیں اور میں کچھ زور سے نہیں، کچھ جذباتی طور پر نہیں، لیکن میں پیغام آپ تک پہنچانا چاہوں گا اور آپ تک یہ مسئلہ بالکل کلیئر کرنا چاہوں گا، جی، تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے۔ آپ جہاد کرتے ہیں، جہاد کا انتظام ہر زمانے میں بدلا ہے، اور آج لانچر، مشین گنیں اور ایٹم بم کا دور ہے۔ تیر تلوار یہ انتظامات تھے اس زمانے میں، اصل جہاد آج بھی موجود ہے، انتظام بدلے ہیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پاک جن آج گئے ہیں، جو قریب قریب گئے ہیں، سبحان اللہ، وہ کیا پیاری اس وقت سرکار کے ظاہری دور حیات پاک میں کھجوروں کا چھت، پھر وہ کچی مٹی جو سرکار کے دامن سے وابستہ ہو جاتی تھی، حضور کی پیشانی کو چوم لیتی تھی، تو وہ کیا انداز تھا، لیکن اصل وہی ہے۔ لیکن آج 1400 سال کے بعد انتظام ایسا بدلا کہ جا کے بندہ دیکھے، آئے ہائے ہائے ہائے،
دل گواہی دیتا ہے یا اللہ تیرے محبوب کا آج ڈیرا اتنا سونا ہے، جنت میں بسیرا کتنا سونا ہوگا۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، میں معافی ضمیر منتقل کرنا چاہوں گا۔ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، میں نے مسجد کی مثال دی، میں نے جہاد کی مثال دی، میں نے حج کی مثال دی، میں نے نکاح کی مثال دی۔ اس میں انتظام اور ہے، اصل اور ہے۔ نکاح کی اصل میں نے عرض کر دی، مسجد کی اصل عرض کر دی، جی جہاد اور حج کی اصل عرض کر دی۔ میلاد شریف کی بھی اصل حضور کا ذکر ہے، ذکر مصطفیٰ ہے، باقی ساؤنڈ انتظام ہے۔ اگر ساؤنڈ نہ بھی ہو میلاد ہو جائے گا، دیگ نہ بھی پکے میلاد ہو جائے گا، اتنے علماء کثیر تعداد میں نہ بھی تشریف لائیں میلاد ہو جائے گا۔ بلکہ فقیر تو یہ کہتا ہے گھر میں آپ اپنے بچوں کے پاس بیٹھے اجی وضو کر کے انہیں بٹھائیں، مصلی بچھائیں، حضور کا ذکر کر لیں، محفل میلاد ہو جائے گی، کیونکہ اصل پوری ہو چکی ہے، جو نفس مسئلہ ہے وہ پورا ہو چکا ہے۔ اب باقی انتظامات اپنی توفیق اور اپنی محبت کے ساتھ ہیں۔ یہاں پر یہ جملہ آپ نے بڑے غور سے سننا ہے اور پھر اس پر غور کرنی ہے۔ فریق مخالف کو غلط فہمی کہاں سے ہوئی؟ جب سے اس نے انتظام کو میلاد سمجھا ہے تو اس نے کہا یہ 200 سال پہلے تو میلاد نہیں تھا، 300 سال پہلے تو میلاد نہیں تھا۔ ہماری دستبستہ گزارش ہے کہ آپ نے کس چیز کو میلاد سمجھا؟ انتظام کو؟ آپ نے انتظام کو میلاد سمجھا؟ واقعی 200 سال پہلے یہ انتظام نہیں تھا، 300 سال پہلے صدیق اکبر کے دور میں یہ کہاں انتظام تھا؟ اے سی کہاں تھے؟ پنکھے کہاں تھے؟ اگر آپ نے انتظام پر ہی فتویٰ لگانا ہے تو پھر تو کچی مسجدیں آ جائیں گی، پنکھے ختم ہو جائیں گے، اے سی ختم ہو جائے گا، قلین ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ اصل پہ بات نہیں کریں گے، انتظام پہ بات کریں گے تو پھر تو بات دور چلی جائے گی۔ یہ انتظام ہے جس کو آپ میلاد سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 200 سال پہلے نہیں تھا، 300 سال پہلے نہیں تھا۔ رکھو سر پہ قرآن، میلاد حضور کا ذکر ہے، حضور کا ذکر کب نہیں تھا؟ علماء متوجہ ہوں گے۔ اب حضور کا ایک اسم پاک ہے احمد، میں بڑے مختصر وقت میں لنگر زیادہ دینا چاہتا ہوں۔ احمد اور حضور کا اسم پاک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور احمد کیوں ہیں؟ یہ عرش پر آپ کا نام، آسمانوں پر آپ کا نام احمد ہے اور زمین پر حضور کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضور رب کی حمد کرتے ہیں حضور احمد ہیں، اور جب رب حضور کی تعریف کرتا ہے حضور محمد ہے۔ غور کیجئے گا، غور کیجئے گا، زور لگانا ضروری نہیں، آپ کے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، سبحان اللہ کہنا ضروری نہیں۔ آپ کہیں گے بڑی عجیب بات ہے، لوگ تو سبحان اللہ کہلاتے ہیں۔ مجھے سبحان اللہ کہلانے کا شوق نہیں، پیغام پہنچانے کا شوق۔ جس مقصد کے لیے میں حاضر ہوا، توجہ کیجئے گا کہ قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جب رب کی تعریف کرتی ہے حضور احمد ہے، جب رب کی ذات حضور کی تعریف کرتی ہے حضور محمد ہے۔ اب مجھے غور یہاں پر جو احمد اور محمد میں جو اصل مادہ ہے وہ تعریف حمد ہے، اور اللہ کی ذات کا بھی جو اسم ہے حمد کے حوالے سے حمید۔ حمید کون ہوتا ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ حمید وہ ہوتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرے، کائنات کا ہر ذرہ ہر شے جس کی تعریف کرے وہ ہوتا ہے حمید۔ مخلوق جس کی تعریف کرے وہ ہوتا ہے حمید۔ یا اللہ محمد کون ہوتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ فرمایا حمید وہ ہوتا ہے مخلوق جس کی تعریف کرے، محمد وہ ہوتا ہے مخلوق بھی کرے خود خالق بھی کرے۔ بات سنیے، اگر نعرہ لگانا ہے تو پھر نعرہ لگے تو پتہ لگے۔ ہاتھ اٹھا کے حضور کی عظمت میں نعرہ لگے، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ انکے لگے سونا لگے۔ بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ اللہ اکبر۔ اب غور کیجئے کہ جب حضور کی تعریف رب فرماتا ہے، غور کیجئے گا، رب تعریف کرتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے تعریف کب شروع کی؟
اور رب کب سے ہے، پھر ہم جواب دیں گے میلاد کب سے ہے۔ قبلہ ہمارا دعویٰ ہے حضور میلاد ہم مناتے ہیں نا، دعویٰ ہمارا ہے، تو میلاد حضور کی عظمت، حضور کی شان بیان کرنا ہے، حضور کی تعریف کا نام میلاد ہے۔ تو حضور کی تعریف کی رب نے ابتدا کی۔ اب کیا علماء سے پوچھئے نا، رب کے لیے لفظ کعب جائز ہے؟ تو جب رب کے لیے لفظ کعب نہیں بول سکتے تو حضور کی تعریف کے لیے کیسے بولیں گے کب سے ہے؟ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ میلاد شریف کی حقیقت حضور کا ذکر پاک ہے، یہ باقی سارے انتظامات ہیں، انتظام ہے، انتظام اور چیز ہے، اصل اور چیز ہے۔ انتظام کو میلاد سمجھ کر فتویٰ لگا دیا جائے کہ یہ تو سرکار کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا، فلاں دور میں نہیں تھا۔ میری گزارش یہ ہے، آپ کوئی بندہ بھی کسی مسئلے کے قریب بھی ہو سکتا ہے، لیکن دیانتداری سے آپ نے مسئلہ سمجھنا ہے، غور کرنا ہے۔ بھئی انتظام تو میلاد نہیں نا، 200 سال پہلے ہو سکتا ہے جھنڈی نہ ہو، 300 سال پہلے سونگ نہ ہو۔ ہمارا کب دعویٰ ہے کہ یہ چیزیں میلاد ہے؟ ہمارا دعویٰ ہے حضور کا ذکر میلاد ہے، حضور کی تعریف میلاد ہے۔ اب رکھو سر پہ قرآن اور ہمیں بتاؤ کہ کس زمانے میں حضور کی تعریف نہیں ہوئی۔ اگر دور صدیق اکبر کی بات کرتے ہو، دور فاروق اعظم کی بات کرتے ہو، کیا صحابہ کرام نے حضور کی تعریف نہیں کی؟ اس موضوع کو جتنا کھولتے جاؤ گا کتنے گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں نے ہنٹس دے دیے ہیں، اشارے دے دیے ہیں۔ آپ اپنی جگہ جا کے میرا جوان کھولے گا، اس پہ پھر وہ اپنی تسلی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے میں صرف ایک حوالہ دینا، رب نے فرمایا ورفعنا۔ یہ ورفعنا کیا ہے؟ ماضی مطلق ہے، گزرے ہوئے زمانے کی 3 قسمیں ہیں، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی مطلق۔ تھوڑا عرصہ گزرے، 2 دن 2 سال، تو کیا ہوگا کہ ماضی قریب ہے، 10 سال 15 20 100 سال ہو گیا، ماضی بعید ہے۔ تعین جب ہوتا ہے قریب میں تو ماضی قریب ہوتا ہے، تعین ہو جائے بعید میں، دور میں تو بعید ہوتا ہے۔ لیکن جب تعین نہ ہو سکے، کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اس کے لیے ماضی مطلق ہے۔ رب نے جب حضور کے ذکر کی رفعت بیان فرمائی تو فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے محبوب آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ یا اللہ کب؟ اب غور کیجئے گا، کب بلند فرمایا، کب کیا؟ فرمایا ماضی مطلق سے تجھے سمجھ نہیں آتی، کب تب جب بعد کی باتیں ہیں، ہم نے محبوب کے ذکر کا جھنڈا وقت بنانے سے پہلے بلند فرمایا۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ سمجھنے والا ہے اور غور کرنے والا ہے کہ ٹھیک ہے کہ تم میلاد مناتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہر سال حضور پیدا ہوتے ہیں؟ تم ہر سال جشن مناتے ہو، ہر سال جشن مناتے رہتے ہو۔ میں نے کہا جی ہر سال تو پیدا نہیں ہوتے، جشن مناتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ قدر، اور اس میں ایک رات ہے، اور اس رات کا تعلق کس چیز سے ہے؟ نزول قرآن سے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ میں نے کہا کہ لیلۃ القدر کی قدر، وجہ عظمت، نزول قرآن، نسبت قرآن، تو قرآن کا نزول ہوا تو یہ رات عظمت والی ہوئی۔ تو آج ہر جگہ پہ رمضان شریف میں آخری عشر میں جشن نزول قرآن، جشن نزول قرآن، جشن نزول قرآن، لیلۃ القدر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہر سال جشن نزول قرآن منا رہے ہو، ہر سال قرآن نازل ہو رہا ہے، ہر سال قرآن نازل ہو رہا ہے۔ کہا جی ہر سال تو قرآن نازل نہیں ہوتا۔ میں نے کہا پھر جشن نزول قرآن کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ رات یہ جب بھی آتی ہے نا، برکت سے خالی نہیں آتی، کیونکہ اس کی نسبت قرآن کے نزول سے ہے۔ میں نے کہا
تھوڑی سی غور کیجئے، قبر کی فکر کیجئے. اگر قرآن کی نسبت رات سے ہو تو وہ رات جب بھی آئے برکت لے کے آئے، تو جس رات کی نسبت صاحب قرآن سے ہو. اچھا جی، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا تو آگے ایک اور پھر مسئلہ آ گیا. مسئلہ کہنے لگے جی 12 ربیع الاول کو ولادت نہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، کوئی حرج نہیں، قول ہے. آپ کے ہاں کون سا قول ہے؟ جی 9 کو ہے. دوسرا کہنے لگے 7 کو ہے. میں نے کہا آپ 9 کو منا لیں، آپ 7 کو منا لیں، کوئی حرج نہیں، کوئی لڑائی ہے، ہم سارے شامل ہو جائیں گے. میں نوجوانوں کو فکر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آج اس طرح کی ہوائیں چل رہی ہیں، اس طرح کے کلپس ہیں جو بندے کو فوراً سلپ کر دیتے ہیں. میں اپنے نوجوان نسل کی حفاظت کے لیے یہ وقت دے رہا ہوں. کوئی ایسا ذہن میں سمجھے کہ مولانا صاحب تو فرقہ بندی کی بات کر رہے ہیں. نہیں، عمل کا رد عمل ہوتا ہے. ہم نے باڑ دینی ہے اپنی پہلی کو، ہمیں جانوروں سے غرض نہیں، ہم نے پھول بچانے. کیا مالی کو یہ بھی اجازت نہیں کہ باڑ دے؟ بولیے، باڑ دینے کی اجازت ہے یا نہیں؟ کوئی پھول بھی ایسا ہو، پودا بھی ایسا ہو سادہ، مالی بڑا ڈاٹا ہے تو پودے کو تو نہیں پتا نا جانور کس وقت آ جائے، کیسے آ جائے. جانور تو جانور ہی ہوتا ہے. ملتان کے بیلے سے نکلے تو ملتانی ہے، لاہور کے بیلے سے نکلے لاہوری ہے، سیالکوٹ کے بیلے سے نکلے سیالکوٹی ہے، گجرات کے بیلے سے نکلے گجراتی ہے، جیلم کے بیلے سے نکلے جیلمی ہے. جانور تو جانور ہی ہے، ہمیں جانور سے غرض نہیں. ہمیں ان پھولوں سے غرض ہے. اور مقتدر سامعین حضرات، اچھا جی یہ جو جلوس ہے اس کی سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا جلوس مطلق حرام ہے، مطلق بدعت ہے. 2 منٹ آپ نے صرف مجھے دینے ہیں. بلبلوں کی طرح یہ سارے اعتراضات بیٹھ جائیں گے. اہل سنت یتیم نہیں ہے، اہل سنت کے تمام معمولات رب کے قرآن سے بھی ثابت ہے، حضور کی زبان سے بھی ثابت ہے. علماء کے قریب تو ہو کے دیکھو نا ذرا، تم علماء کی صحبت میں تو بیٹھ کے دیکھو نا. ہر چیز گوگل سے تو نہیں ملتی. لوکیشن تو کسی ایسی جگہ جا پھنساتی ہے، نہ آگے نہ پیچھے، تو اس لیے ہر چیز وہاں سے نہیں ڈھونڈتے. توجہ کیجئے بھئی، جلوس مطلق حرام ہے یا مطلق بدعت ہے؟ کہنے لگے مطلق حرام تو نہیں، مطلق بدعت نہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ یہ مطلق نہیں. میں نے کہا اب مطلق کہتا تو پھر 14 اگست کا بھی حرام، 14 اگست کا بھی بدعت، تنظیم کا بھی بدعت، تحریک کا بھی بدعت، احتجاج کا بھی بدعت، احتجاج کا بھی حرام، تنظیم کا بھی حرام، جمعیت کا بھی حرام. مطلق حرام کہتا، یہ مطلق نہیں ہے. میں نے کہا مطلق جب حرام نہیں ہے تو ایک دیانتداری سے بات سناؤ. 14 اگست کے لیے جائز ہے، تنظیم کے لیے جائز ہے، تحریک کے لیے جائز ہے. اور اگر عاشق رسول محبت میں آ کر 12 ربیع الاول کو نبی کی خوشی میں نکال لے تو بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ یہ سادی سی باتیں ہیں، حالانکہ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یاد کرائیے انہیں نفع ہوگا. بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ بھائی 14، میں نے کہا کہ 14 اگست کا جو جلوس ہے، 1 منٹ کے لیے بات کرو، 14 اگست کو جلوس کیوں نکالتے ہو؟ جی اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ کی نعمت ہے. میں نے کہا سجدہ شکر کر لیجئے، فجر کے وقت درود شریف پڑھ لیجئے، مسجد میں آ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیجئے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے پاکستان دیا. جلوس کا کیا مطلب ہے؟ ہر تحریک نکالے گی، ہر مسلک نکالے گا 14 اگست. اب بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جو پیغام میں جانا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، آج ہماری تربیت اس انداز میں ہو چکی ہے کہ اگر کوئی عقیدہ اور مسلک بیان کرے تو ہمارا دل گھٹتا ہے. تو مجھے مرض کے مطابق دعائی دینی ہے، مریض کی مرضی کے مطابق نہیں دینی. آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ مرض کے مطابق دعائی، مریض کی مرضی کے مطابق نہیں. ضروری نہیں سارے ہاتھ چومیں، ضروری نہیں کہ علامہ صاحب گجرات سے آئے تھے، کیا بات ہے کیا بات ہے. یہ چیز ضروری نہیں، یہ کمرشل مارکیٹ نہیں، ممبر رسول کا تقاضا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے.